اس طرح کے احتجاجوں کا زمانہ گزر چکا ہے جب لاکھوں لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں. مولانا مدارس کے طلباء کو ضرور لے گئے اور وہ کئی ہزار تھے, اس سے تاثر اچھا پیدا ہو گیا, مگر کسی اور پارٹی کے ورکر کیوں نہیں گئے؟ اچھا, اور اگر اتفاق رائے تھا ان کے اندر تو اعلامیہ میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. مولانا جھگڑا ایک تو وہ پیپلز پارٹی پہ بگڑے ہوئے تھے کہ سندھ اسمبلی توڑنے کی حمایت کریں, جو آخری اعلامیہ میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, جو اعلامیہ جاری ہوا اس کا ذکر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے سندھ اسمبلی توڑ دے, سینٹ کے الیکشن ہے مارچ میں. اس طرح کی احتجاجی تحریکوں سے حکومت پہ دباؤ تو یقیناً پڑتا ہے. ٹھیک, یعنی معاشی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں, حکومت پہ نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے, اور اس کی ساری انرجی جو ہے وہ سیاست میں صرف ہونے لگتی ہے بجائے دوسری معاشی سرگرمیاں اور سول سروس یا عوام سے بالکل نظر ہٹ جاتی ہے, اور اس سے ہٹ جاتی ہے. لیکن استعفے دینے کا مطالبہ نہیں مانا گیا مولانا فضل الرحمان کا. اس پہ بحث ہوتی رہی, ہمارے سورسز وہ تحریری انہوں نے کہا اس پہ غور کیا جائے گا. مولانا ہر چیز کی تحریری یقین دہانی مانگ رہے ہیں. بات یہ ہے, مجھے لگی ہے پیاس. میں ان سے کہتا ہوں اپنے دوستوں سے جو یہاں موجود ہے کمرے میں, کوئی کسی سے کہا مجھے پانی پلا دے, وہ کہے اس پہ غور کیا جائے گا. بھائی استعفے اگر دینے ہیں تو اس کا اعلان کریں, یا اس کی تاریخ دیں کہ اکتوبر میں ہم مستعفی تاریخ دے دیں گے جب لوگ مستعفی ہو جائیں گے, یعنی دسمبر میں ہو جائیں گے, جنوری میں ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ استعفے لوگ دیں گے نہیں. کچھ لوگ استعفے دیں گے, کچھ لوگ استعفے نہیں دیں گے, اس لیے کہ دو خطرات ہیں. ایک تو یہ ضمنی الیکشن کرا دیے جائیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ جو ایسے ہنگامے اگر بہت پھیل جائیں تو ماورائے آئین اقدامات ہوتے ہیں, اس کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. مگر ایسے اور جس طرح آج چیلنج کیا ہے انہوں نے آرمی کو, ہر چیز کا قصور ہے. آرمی قصوروار ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ قصوروار ہے, اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں. لیکن کیا وہ سب چیزوں کی ذمہ دار ہے؟ ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے بھی کچھ غلطیاں کی ہیں؟ صرف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیا نا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ نیب کو حدود میں رکھا جائے اور یہ یک طرفہ احتساب نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, یک طرفہ احتساب نہیں ہونا چاہیے. ہم ہمیشہ اس کی تائید کرتے رہے ہیں, ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں کہ فلاں فلاں سرکاری شخصیت کے خلاف بھی نام لے کے کرتے رہے ہیں. آج پھر نام لینے کے لیے ان کے لیے تیار ہے. لیکن یہ جو ٹی ٹی سے زرداری صاحب کے انگنت کھاتے ہیں, کوئی پکوڑوں والا, کوئی جلیبیوں والا, کوئی گول گپے والا, کوئی رکشے والا, اور ان کے بھی ہیں خاندان کے تمام بچوں کے. آپ سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی. آپ یہ فرماتے رہے شہباز شریف صاحب پیٹ پھاڑ دوں گا, گھسیٹوں گا. وہ تو جھک کے ملتے ہیں اب. اچھا, اب جھک کے ملتے ہیں. بھائی کل اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ کل آپ پھر یہ نہیں کریں گے؟ دیکھیے, اگر یہ استعفے دینے کے لیے تاریخ کا اعلان کر دیتے تو شاید کچھ فلاں دن یہ فیصلہ کریں گے کہ اس دن تاریخ کا فیصلہ, آج سے 2 مہینے کے بعد استعفے دینے کی تاریخ کا فیصلہ کریں گے, یا اعلان کر دیا تو میں مان لیتا کہ یہ ایک پرزور احتجاجی تحریک چلانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ عوام اس کے لیے تیار ہوں گے. اس کا نون لیگ کا یہ مزاج نہیں ہے. پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت سیکریفائس نہیں کرنا چاہے گی, اس لیے کیا ضروری ہے صرف ایک مولانا کے لیے اپنی حکومتیں کیوں داؤ پہ لگائیں گے؟ مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. نواز شریف صاحب نے ایک ایسا فکرہ کہا جس نے پوری اے پی سی کا بتا دیا کہ آج کیا ہونے والا ہے. ہماری جدوجہد عمران خان کے خلاف نہیں, اس کو لانے والوں کے خلاف ہے. شہباز شریف صاحب کا رول کیا ہوگا ہارون صاحب؟ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب ٹھنڈی سانسیں بھر رہے تھے, اور دیکھا کہ ان کے چہرے پر تازگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. شہباز شریف آج کافی حد تک irrelevant ہو گئے. آج کے بعد وہ برقع پہن کر رات کی تاریکی میں بھی جائیں تو وہ ان کا خیر مقدم نہیں کیا جائے گا. شہباز شریف صاحب کا رول میں آج کے بعد محدود ہو گیا. یہ تقریر کا لب و لہجہ بتا رہا ہے, ہم لوگوں کے سے بات بھی کرتے رہے ہیں, ان کی تحریریں بھی پڑھتے رہے ہیں. یہ جناب محترم عرفان صدیقی صاحب اور پرویز رشید کی لکھی ہوئی تقریر لگتی ہے, یہ ہے میرا اندازہ ہی. ٹھیک ہے. اور اشعار جو ہیں نواز شریف صاحب کا, اشعار کے معاملے میں عالم یہ ہے
کہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے ہر قبرستان میں کتبہ ضرور ہوتا ہے، ہر قبرستان میں موجود ہوتا ہے۔ نہیں وہ ایک خاص کتبہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے یہ بچے کی قبر پہ لگا ہوا۔ انہوں نے کہا وہ کتبہ ہوتا ہے پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ تو انہوں نے جو ساتھ ان کے آدمی تو اسے کہا نوٹ کر لو کسی سیاسی جلسے میں کام آئے گا۔ وہ شعر کس کے لکھے ہوئے ہیں، وہ گروپ پریویل کر گیا۔ میں اس فکر کو دہراتا ہوں جو کل میں نے کہا تھا، پرویز رشید صاحب نے اپنی 50 سالہ سیاست میں تحریک پاکستان اور قائد اعظم کے حق میں کبھی ایک لفظ نہیں کہا۔ یہ لوگ پریویل کر گئے انتہا پسند۔ دیکھیے میڈیا میں تو میری تو آج کی باتیں بہت سی لوگ کہیں گے کہ یہ ہوا میں بات کر رہا ہے، لیکن میں نے 70 سے آن بڑھ سیاسی تحریکیں دیکھی ہیں، بلکہ محترمہ فاطمہ جناح کے جلسے بھی دیکھے ہیں، بعض جلسوں میں شریک بھی ہوا ہوں۔ تحریکوں کا نہ ماحول ہے نہ مزاج ہے۔ یہ جس چیز کو انہوں نے متحدہ پوزیشن کہا وہ کہاں ہے؟ جماعت اسلامی نے تو اعلانیہ کہہ دیا کہ وہ نہیں آ رہے اور وہ آئے بھی نہیں تھے۔ پیپلز پارٹی، یہ یاد رکھیے، اس کا بہت امکان ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے پیپلز پارٹی اندر خانہ بات چیت کرے گی اور مصالحت کر لے گی۔ ایک مطالبہ تو اس کا مان لیا گلگت بلتستان پہ، اب یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ میجورٹی ان کی تھی پچھلے ہاؤس میں، اگرچہ اب نگران حکومت ہے، قوت ان کے پاس زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر مرکزی حکومت کی طرف کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فنڈ لے سکیں، زیادہ سے زیادہ ترقیاتی منصوبے ہو سکیں۔ یہ تو دیکھنا اب ہے، لیکن اس کی صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ فوج کو تو آپ نے کہا آپ لا تعلق ہو جائیں، اگر یہ کہتے ہیں نا فوج کو محدود کریں اپنا کردار تو بالکل ٹھیک ہے فوج کا، بریک، لیکن انہوں نے کہا آپ لا تعلق ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، بریک کی طرف جانا ہے، اس سے پہلے آخری سوال ہارون صاحب، 2-3 دن سے یہ بات چل رہی تھی خطاب نہیں دکھایا جائے گا، کل تک یہ بات تھی قانونی آپشن زیر غور آئیں گے، آج ہم نے دیکھا تمام میڈیا ہاؤسز نے دکھایا، حکومت کا تقریر دکھانا ناکامی ہے ان کی، کامیابی ہے یا پھر کسی پریشر کا نتیجہ ہے؟ نہیں میرا خیال ہے اچھا کیا، علی ظرفی کا مظاہرہ کیا، کل رات عمران خان صاحب نے اس کو حکم دیا، یہ میری اطلاع ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی دکھا دیں کوئی حرج نہیں، ایسا کیا، شہباز گل صاحب اور دوسرے ان کے مشیر جو ہیں وہ تو سب یہ کہہ رہے تھے، قانونی پوزیشن یہی تھی کہ وہ دکھانی ضروری نہیں تھی۔ عمران خان نے کہا اعتماد کا مظاہرہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ دکھا دے اور اچھا کیا، اور اچھا کام کیا ہے۔ لاسٹ میں اس کا مطلب 50 پودے لگائے ہیں اور الحمدللہ وہ سب جڑ پکڑ چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت آپ کا شکریہ، بڑی نوازش، یہ تو موضوع ایسا ہے کہ اس پہ ہوتی رہنی چاہیے بات، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں نے اس پہ ایک بہت تفصیلی کالم لکھا ہے جو کل کا 92 نیوز میں چھپ جائے گا۔ وسائل میں ہم مالا مال ہیں، ہم ان وسائل کو استعمال نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو بتایا، ڈاکٹر صاحب نے تو اس کی اب سٹڈی کی ہے، میں 80 سے کر رہا تھا، مجھے اتفاق سے کچھ چیزیں ملی تھی۔ تھر کے کوئلے کا بھی پہلی دفعہ میں نے انکشاف کیا تھا، یعنی مجھے بتایا گیا، کسی مرحوم فاروق گیلانی ایک سرکاری افسر ہوتے ہیں، ان چیزوں میں بہت دلچسپی لیتے تھے، ریسرچ بہت کرتے تھے۔ 1000 بلین ڈالر سے لے کے 2000 بلین ڈالر تک کا سونا ہے، نہایت قیمتی معدنیات ہیں۔ ایک بریفنگ ہوئی تھی بہت اعلیٰ سطح کی، جو آف دا ریکارڈ بریفنگ تھی، میں نام نہیں بتا سکتا، جس میں کہا گیا تھا کہ ہمارے بلوچستان سے لے کے وزیرستان کی پٹی تک اتنی قیمتی معدنیات ہیں کہ ہمارا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ ہے کہ اگر 9/11 کا واقعہ نہ ہوتا تو ان معدنیات کے لیے بھی وہ افغانستان تک جاتی ہے، ایران کے کچھ ایریے میں ہے، پورے پاکستان میں، افغانستان چلے وقت ختم ہو گیا ہارون صاحب۔ تو یہ ہم وسائل سے مالا مال ہیں، ہم یہ طے نہیں کر سکے کہ ان وسائل کو استعمال کیسے لانا ہے اور انہیں استعمال کیسے کرنا ہے۔